بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دی نالج آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے عظیم روحانی پیشوا تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 15 شعبان المعظم 560 ہجری کو ایران کے شہر سبزوار میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت سید شمس الدین محمد سبزواری ہے، لقب شمس الفقراء ہے، جبکہ والد کا نام سید صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شمس الفقراء حضرت شمس الدین محمد سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے کاملین صوفیاء کرام میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ پوری دنیا میں کئی اور بے شمار گھرانوں کے سرداروں کو نور اسلام سے منور فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت عراق پر محمد یار مرزا کی حکومت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوا اس طرح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: حضرت سید شمس الدین محمد سبزواری بن صلاح الدین بن سید علی ملقب اسلام الدین بن سید عبد المومن بن سید علی خالد الدین بن سید محمد محب الدین بن سید محمود سبزواری بن سید محمد بن ہاشم علی بن سید احمد ہادی بن سید منتظر باللہ بن سید عبد المجید بن سید غالب الدین بن سید محمد منصور بن اسماعیل ثانی بن سید محمد الفی بن سید اسماعیل اعراج اکبر بن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام سجاد زین العابدین بن سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام بن مولائے کائنات سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت سبزوار ایران کا مشہور شہر تھا۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سید صلاح الدین محمد سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سبزوار میں ہوئی، جس کی نسبت سے سبزواری کہلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سید صلاح الدین محمد سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی کامل، مبلغ دین حق اور مجتہد وقت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چچا حضرت سید عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے آپ کو بڑی توجہ سے تفسیر، حدیث اور دیگر علوم ظاہریہ کی تعلیم دی۔ 579 ہجری میں جب آپ کے والد سید صلاح الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے لیے بدخشاں روانہ ہوئے تو سید شمس الدین محمد سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 19 سال تھی۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ہزاروں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے کئی ممالک میں تشریف لے گئے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ برِ صغیر میں تبت کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوہستان تبت سکردو میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ اس طرح ہزاروں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کرم و فیض سے فیض یاب ہوتے ہوئے مشرف با اسلام ہو گئے۔ 586 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آبائی وطن سبزوار جانے کا فیصلہ کیا، اور سبزوار پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اپنے حقیقی بھائی حضرت سید جلال الدین کی دختر سے کر دی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرزند پیدا ہوئے جن کے نام سید نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد تھے۔ حضرت سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت شمس الدین سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کو تبریز نہایت پسند تھا، چنانچہ 600 ہجری میں اپنے والد کی اجازت سے تبریز چلے گئے۔
اور وہاں کے متعدد مقامات پر تبلیغ میں مصروف رہے۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کو تبریزی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بابا کمال الدین جندی کے مرید تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ دعا کی کہ مجھے وہ بندہ ملے جو میری صحبت کا متحمل ہو، اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم پر کونیا تشریف لے گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اس وقت کے عظیم عالم دین مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں ایک مشہور و معروف کرامت معرض وجود میں آئی کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں طالب علموں کو تعلیم دے رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس سبزواری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دوران درس تشریف لے گئے، جو کہ نہایت سادہ لباس میں تھے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھ گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب چند کتابیں پڑھی تھیں۔ اس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ یہ کتابیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کو غور سے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ کیا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو فقیری لباس میں دیکھا تو جواب دیا، بابا کہیں اور جائیے، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں اٹھا کر پاس ایک پانی کے بھرے حوض میں ڈال دی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد طیش میں آ گئے، جبکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور دکھ بھرے لہجے میں بولے، اے درویش، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری نایاب کتابیں ایک لمحے میں ضائع کر دیں۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے جب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا، اگر تمہاری نایاب کتابیں تمہیں دوبارہ مل جائیں تو؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پانی سے بھرے حوض میں ہاتھ ڈالا اور ایک ایک کر کے ساری کتابیں نکال کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے اپنی کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگے کہ کہیں پانی سے سیاہی زائل تو نہیں ہو گئی، لیکن کتابیں بالکل خشک اور ایسی تھیں جیسے ان کے پاس پہلے پڑی ہوئی تھی۔ کتابوں کو پانی کے ایک قطرے تک نے بھی نہیں چھوا تھا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی کرامت دیکھ کر حیرت سے پوچھا، اے بابا یہ کیا ہے اور کیسے کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے گئے اور کہا، مجھے معاف کر دیں اور وہ علم سکھا دیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علم ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ملتا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو وہ سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہ سن کر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی زندگی عشق خدا میں وقف کر دی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے گفتگو ترک کر دی۔ ان معاملات کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف چہ مگویاں ہونے لگی اور لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیوانہ کہنے لگے، یہاں تک کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد بھی حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ سے برہم ہونے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عدم توجیہ کا باعث حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اگر وہ یہاں سے چلے جائیں تو پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کی برہمنی کا حال معلوم ہوا تو ایک دن چپکے سے دمشق چلے گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں اور دوسرے لوگوں سے یکسر قطع تعلق کر لیا۔ گوشۂ تنہائی دن و رات مرشد کی یاد میں تڑپتے رہے۔ اس زمانے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ایسے پردرد اشعار کہے جنہیں سن کر پتھر دل بھی رو پڑے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق سے ہندوستان تشریف لائے تو ملتان کو مرکز بنایا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اسی جگہ تشریف لائے جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ سینکڑوں برس قبل یہ جگہ دریا کا کنارہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دیتے رہے۔ حضرت شاہ شمس محمد سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد پر شیخ الاسلام سیدنا حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دودھ کا لبالب پیالہ بھجوایا تاکہ واضح ہو ملتان پہلے ہی اولیاء سے پر ہے، مگر شمس الدین نے اس پر گلاب کا پھول رکھ دیا، جس کا مقصد یہ بتانا تھا ہم ان میں پھول کی مانند رہیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو کامیابی کے مقام تک پہنچاتے رہے، غیر مسلم قبیلوں کے سرداروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ یہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 114 سال کی عمر میں 28 صفر المظفر 675 ہجری کو ملتان میں ہوئی۔